نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت الرسول کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر تفصیلی گفتگو کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا، اور سابق میں ایک نشست رکھی گئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے کب رکھا، اور کس طریقے سے اس نام کا ذکر کائنات میں ہوتا ہے، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ چونکہ اسی نام مبارک کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ حضرات تک پہنچانی ہیں، اسی ضمن میں پھر سے اسی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ جس ذات گرامی سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، جس ذات پاک کی رسالت کو ہم نے تسلیم کیا ہے اور جن کی اطاعت کرنے سے ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے، جن کی اتباع کے لیے بار بار ہمارا وجود تیار رہتا ہے، جن کی محبت کے کلمات ہم اپنی زبانوں پر نظم اور نثر کی شکل میں جاری رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن سے ہم بے پناہ محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، اس ذات گرامی کے نام مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا برکتیں رکھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو لینے کے بعد بندوں کی کیا کیفیتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد روئے زمین پر اگر کسی ذات کی ان کے نام کے ساتھ تعریف ہوتی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ جن کی تعریف کا سلسلہ نہ کہیں رکا ہے، نہ کہیں رک سکتا ہے، اور نہ کوئی روک سکتا ہے۔
حضرت جبرائیل امین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا آنا جانا تقریباً انبیاء کے پاس میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے ان تک اپنے احکام کو نازل فرماتا تھا، رب قدیر نے میرے ذریعے ان تک احکام بھیجے، اور تقریباً انبیاء کے پاس میں میرا آنا جانا رہا، مگر جو مقام، جو مرتبہ آپ کا اللہ کے نزدیک ہے، وہ مقام و مرتبہ میں نے کسی نبی کا بھی اللہ کے نزدیک نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، او کما قال، یعنی میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور یہ مرتبہ ہے حضور کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب قدیر نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کو اپنے ذکر کے ساتھ میں ایسے شامل کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر حالت یہ ہے کہ بدلتے زمانے کے ساتھ لوگوں کے نظریات بھی بدلے، بعض لوگوں کے خیالات بھی بدلے، اور دلوں کے نفاق زبان پر ظاہر ہوئے، اور بعض لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی کثرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھنے کی بات کر دی کہ تم اللہ کا اتنا ذکر نہیں کرتے جتنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہو، اور انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی حدوں کو ظاہر کیا۔ خیر، مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، بس عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے درمیان میں ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر ہو، مگر اتنا نہ ہو کہ خدا کے ذکر سے بڑھ جائے۔ یہ ان کا جواب ہوتا ہے، مگر ان کے جواب ہی میں ان کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے دل سکڑ جاتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہیں، کہیں پر نعت کی محفل ہوتی ہے تو ان کی طبیعتوں میں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ اسے کوئی ختم کر سکتا ہے۔ بہتوں نے ارادہ کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، ان کتابوں کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر پابندی لگائی جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ کسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے کم ہوں۔ مگر حالت یہ رہی کہ ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ زبان بند کرنا چاہتے تھے ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کرنے والوں کو ایسی زبان عطا فرمائی کہ آج بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو نعت کی صورت میں اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کبھی ختم ہو نہیں سکتا، مگر یہی ہے کہ جب قیامت قائم ہونے والی رہے گی، ایک بھی اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا، مگر یہ بات بھی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی شانوں کا ظہور ہوگا۔ سب سے پہلی شان یہ ہوگی کہ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی، اور سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکل کر میدان قیامت میں جلوہ گر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں لواء الحمد ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محمود پر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اختیار عطا فرمائے گا۔ شفاعت کبریٰ کا میرا رب حضور کو اختیار عطا فرمائے گا۔ غرض کے جو شان دنیا میں نہ دیکھی گئی، ان تمام شانوں کا ظہور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں اپنی سفارش اور اپنی شفاعت کے لیے انبیاء کے پاس پہنچیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی کہیں گے، اذهبوا الی غیری، میرے پاس نہیں بلکہ کسی اور کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر اپنے لیے سفارش کرواؤ، دعا کرواؤ۔ جب سارے انبیاء کے پاس پہنچ کر امت خاموش ہوگی یا امت پھر انتظار میں رہے گی کہ یہ آخری نبی کسی کے پاس بھیج دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میرے آقا فرمائیں گے، آ جاؤ اے اللہ کے بندو، آج کا دن میں تمہاری سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کروں گا۔ جام کوثر پر حضور ہی رہیں گے، پل صراط کے پاس حضور ہی رہیں گے، جہنم کی طرف جا کر اللہ کے بندوں کو نکالنے کا اختیار حضور ہی کے پاس رہے گا۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کوڑی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جنت کے دروازے پر کھٹکھٹائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہوگا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ دنیا اگر حضور کے ذکر کو گھٹانا چاہتی ہے، مگر کوشش کرنے کے باوجود ان کے ذکر کو گھٹا نہیں سکتی، بلکہ ان کی یہ کوششیں ان کی ذات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی، اور نقصان دہ اس لیے ثابت ہوں گی کہ وہ دنیا میں کتنی ہی عزت کے ساتھ رہیں، جب مر جائیں گے تو پھر ان کا تذکرہ کرنے والے کوئی زیادہ نہ ہوں گے، بلکہ ان کا تذکرہ کرنے والوں کی دن بدن کمی ہوتی جائے گی۔ مگر جس نے اپنی زندگی حضور کے شان کو ظاہر کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات، تصرفات کو ظاہر کرنے کے لیے جس نے اپنی زندگی گزار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کو بھی باقی رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے صحابہ کرام ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے محققین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جتنے صدیقین شہداء ہیں، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یا جنہوں نے بھی حضور کی نعت خوانی کی ہے، جنہوں نے حضور کی تعریف نظم میں، نثر میں بیان کی ہے، وہ چلے گئے۔ کسی کو جا کر 100 سال ہوا، کسی کو 50 سال ہوا، کسی کو 200 سال ہوا، کسی کو 500، کسی کو 1000 سال ہوا، کسی کو 1200-1300 سال گزر گئے، مگر آج تک حضور کے ذکر کی برکتوں کی وجہ سے ان کا تذکرہ بھی باقی ہے۔ کوئی ان کی کتاب کے ذریعے لوگوں تک حضور کی محبتیں پہنچا رہا ہے، کوئی ان کی لکھی ہوئی نعتوں کے ذریعے حضور تک ان کی محبتیں پہنچا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے ذکر کو جو گھٹانے کی کوشش کرے گا،
وہ تو گھٹا نہیں سکتا مگر اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، اور نبی کی شان میں جو اعلیٰ کلمات اپنی پوری زندگی پڑھتا رہا، کہتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اسے بھی شان اور اس بندے کو بھی مقام عطا فرمائے گا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی وہ ہے کہ جس نام کو اللہ تبارک و تعالی نے روز بروز عروج عطا فرمایا، روز بروز ترقی عطا فرمائی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، تاکہ ان کے ماننے والے کم ہوں، ان کی صحبت میں رہنے والے کم ہوں۔ مگر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو اسلام میں آ گیا وہ حضور کا ہو گیا، اور جو حضور کا ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں استقامت عطا فرمائی، اور یہ دین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے روز بروز مشکل حالات، پریشان حالات، تکلیف دہ اور مشقت والے حالات میں بھی یہ روز بروز ترقی کرتا گیا، دین اللہ کے بندوں تک پہنچتا گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کی اور حضور کے وجود مبارک کی برکتیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو توصیف کی گئی، نظم میں کرنے والوں نے نظم میں حضور کی تعریف بیان کی، نثر میں کرنے والوں نے نثر میں حضور کی تعریف بیان کی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا اور ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ عرب کے اشعار میں کون سا شعر سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ تو سب کا اتفاق ہوا کہ حضرت ابو طالب نے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو شعر لکھا تھا، اور ابن عدی نے اس کو الکامل میں نقل فرمایا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ نکالا، چنانچہ ذات باری تعالی محمود ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو طالب نے جو تعریف فرمائی ہے وہ تعریف اس انداز کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب و نقص سے پاک پیدا فرمایا، اور پوری حیات مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک میں نہ کوئی بندہ عیب نکال سکتا ہے، نہ کوئی بندہ نقص نکال سکتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی دشمنی کا ارادہ کرے، حضور سے بغض رکھے، حضور کی گستاخی کا ارادہ کرے، تو اسے خوبیوں میں بھی برائیاں نظر آئیں گی، ایسے بندے کو اچھی چیز میں بھی خراب چیزیں نظر آئیں گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مورخین ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیا، اور اعلان نبوت سے نہیں، بعض لوگوں نے حضور کی ولادت سے اور بعض لوگوں نے حضور کے نور مبارک سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جب جائزہ لیا تو انہوں نے اپنی زبانوں سے بے ساختہ کہہ دیا کہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی کوئی ذات روئے زمین پر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے اخلاق بے مثال، آپ کی عادات بے مثال، آپ کے کردار بے مثال، آپ کی گفتگو بے مثال، آپ کا ظاہر بے مثال، آپ کا باطن بے مثال،
آپ کا حسن بے مثال، آپ کی ادائیں بے مثال، آپ کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال بنا دیا، یہاں تک کہ رب قدیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کے ہر عضو کو بے مثال بنا دیا۔ بال سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر پائے مبارک کے ناخن مبارک تک میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال پیدا فرمایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور یہ حضور کے بعد میں کسی نے نہیں کہا، بلکہ خود حضور کے دور میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مشہور اشعار جو حضور کے موجودگی میں آپ نے پڑھے تھے، اور کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی آپ کی تخلیق فرمائی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جس کو حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے پیش فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و جمال میں بے مثال تھے، اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹھیک پیچھے چاند مکمل طور پر روشن تھا، تو کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، اور فیصلہ یہ کر چکا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہے۔ یہ روایت امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں، اور امام دارمی نے سنن میں، امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہی، اور تعریف کرنے والے اپنی جانب سے انہوں نے رسول کی ذات میں کوئی غلو نہیں کیا۔ جیسے ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی شان میں کوئی کچھ بھی لکھ دیتا ہے، کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک یہ رہی کہ حضور کی شان میں جس نے جو بھی کہا، چاہے وہ حضور کے حسن کی تعریف ہو، چاہے وہ حضور کے زلف مبارک کی تعریف ہو، چاہے وہ حضور کے دندان مبارک کی تعریف ہو، چاہے وہ حضور کے دہن مبارک کی تعریف ہو، چاہے وہ حضور کی عطا کی تعریف ہو، چاہے وہ حضور کی سخاوت کی تعریف ہو، حضور کے اختیارات، کمالات و معجزات و تصرفات کی تعریف ہو، کوئی تعریف بھی اگر کسی شاعر نے حضور کے حوالے سے کی ہے تو غلط نہیں کی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے تعریف کم کی ہے، حضور اس سے زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ دنیا والوں کی تعریف ہوتی ہے تو اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اس میں غلط ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے، کوئی کالا بھی ہوتا ہے تو دنیا والے
وہ کہتے ہیں کہ اس کے کالے پن میں بھی خوبصورتی نظر آتی ہے. کوئی اس کا محبوب اندھا لگڑا ہو تو کہتا ہے یہ عیب بھی اس کے اندر کمال نظر آتا ہے. دنیا والوں کی تعریف ہو تو ان کے نقوص کو کمال کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات مبارک ہے کہ حضور کی تعریف جیسی کرنی چاہیے اس کا حق بھی ادا نہ ہو سکا. خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف کم ہوئی ہے، الفاظ ختم ہو چکے تھے تعریف کے لیے. وہ الفاظ ہی نہیں تھے کہ جن الفاظ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی جائے. وہ الفاظ ہی لوگوں کے پاس میں نہیں تھے. جو تھے اس میں اعلیٰ الفاظ لے کر انہوں نے حضور کی تعریف کی اور پھر کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کی تعریف جیسی کرنی چاہیے اس کا ہم حق ادا نہ کر سکے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے حسن کی تعریف فرمائی. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے جود و کرم کی تعریف فرمائی، آپ کے علم و فضل کی تعریف فرمائی، آپ کے پورے جسم مبارک کی تعریف فرمائی. اور پھر یہی رہا کہ تعریف تو کر دی، پھر یہی کہا کہ حضور جیسے کرنی چاہیے ویسے تعریف نہ ہو سکی. تو یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کا ذکر تو بندہ کر سکتا ہے مگر ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، جن کی تعریف تو بندہ کر سکتا ہے مگر تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اکابرین نے بڑی تحقیق فرمائی. حضرت امام محمد ابن یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ایک بڑی بہترین سیرت پر کتاب لکھی سبل الہدا والرشاد کے نام سے، سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بڑی ضخیم کتاب آپ نے لکھی. اس کتاب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء گرامی کا تذکرہ فرمایا. جیسے سابقہ نشست میں کہا گیا تھا کہ بعضوں نے حضور کا ایک ذاتی نام بتایا، بعضوں نے کہا 300 سے زیادہ نام ہیں، بعضوں نے کہا کہ 1000 حضور کے صفاتی نام ہیں. حضرت امام محمد ابن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500 سے زیادہ حضور کے ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام کا تذکرہ اور اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، اس کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ان میں سے ہم سب سے پہلا نام جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیرت النبی کے حوالے سے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تعلق سے بڑی تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے جلد 1 میں. میں چند باتیں اس میں سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نشست بھی ادھوری ہو جائے. فرماتے ہیں کہ آپ کا نام مبارک کئی اعتبار سے مخصوص ہے. کسی کافر کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس اسم مبارک کو دل و جان سے نہ پڑھ لے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو اس کا اسلام صحیح ہوگا. احمد کہہ لینا کافی نہیں ہے. لیکن امام حلیمی نے جائز قرار دیا ہے بشرطے کہ وہ اس کے ساتھ ابو القاسم کا اضافہ کر لے. فرماتے ہیں تشہد میں یہی نام استعمال کرنا ضروری ہے. تشہد میں احمد یا کوئی اور نام لانا درست نہیں ہے. اسی طرح خطبے میں بھی اسی نام نامی کو لایا جا سکتا ہے.
اس کے 4 حروف ہیں تاکہ رب تعالیٰ کے اسم کے ساتھ اس کی موافقت ہو سکے۔ اس اسم کریم کے بھی 4 حروف ہیں، اللہ 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کے حروف بھی 4 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حروف بھی 4 ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ آپ کا اسم مبارک لکھوایا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ نام اپنے مبارک اسم محمود سے مشتق کیا ہے، جیسے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اپنے نام کے ساتھ ملایا، جبکہ مؤذن 5 بار نماز میں اشہدو کہتا ہے، اذان میں اشہدو کہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے اسم گرامی سے مشتق کیا، یعنی نکالا ہے تاکہ آپ کو عظمت عطا کرے۔ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح جنت میں تمام لوگوں کو ان کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، کہ جنت میں آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ حضرت صاحب کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضور کے نام کا ذکر کرتے تھے، اسی لیے ان کے لیے شیاطین کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کے نام مبارک سے چلنے لگی۔ بعض علماء نے فرمایا، حضور کے نام کے تعلق سے تحقیق کی گئی، بعض علماء نے فرمایا کہ میم سے مراد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میم ہے، میم سے مراد مٹ جانا ہے، یعنی کفر کا اسلام سے تبدیل ہو جانا، مٹ جانا، کفر کا مٹ جانا اور اسلام کا ظاہر ہو جانا۔ یا پھر میم سے مراد اس شخص کی برائیوں کا مٹ جانا ہے جو آپ کی اتباع کرے، یا اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان پر احسان فرمانا، جس کو رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تو میم سے مراد مننا بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی احسان کے ہوتے ہیں۔ یا پھر فرماتے ہیں یا میم سے مراد آپ کے طفیل، آپ کی امت کو ملک یا ملک نصیب ہونا ہے، یا میم سے مراد مقام محمود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہا ہے اس سے مراد رب تعالیٰ کے حکم سے آپ کا حکم مخلوق میں رواں ہوتا ہے، یا اس سے مراد آپ کے ذریعے امت کو حیات نو عطا کرتا ہے۔ دوسری میم سے مراد، یعنی محمد میں جو میم ہے، تیسرا جو حرف ہے، اس سے مراد آپ کے امت کی مغفرت ہے، اور محمد میں جو دال ہے اس سے مراد داعی الی اللہ ہے۔ ارشاد فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، یعنی اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے نام مبارک کے تعلق سے تحقیق کی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد ہونے میں عجیب و غریب خصائص موجود ہیں۔ آپ کے زمانے سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ارادہ بھی فرمایا، تحفظ بھی فرمایا کہ کوئی شخص محمد یا احمد نام نہ رکھے۔ وہ احمد نام مبارک جو سابقہ کتب میں تھا، جس کے ذریعے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو بشارت دی تھی، رب تعالیٰ نے اپنی حکمت سے منع کر دیا تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور یہ نام نہ رکھے، اور نہ ہی کسی دعویٰ کرنے والے نے اس کا دعویٰ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ کیفیت ہے کہ اہل عرب یا دیگر لوگوں میں کسی نے بھی یہ نام نہ رکھا تھا، حتیٰ کہ آپ کی ولادت سے قبل یہ نام مشہور ہوا کہ ان قریب ایک نبی مبعوث ہوں گے جن کا نام نامی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ امام طبرانی اور امام بہقی نے محمد ابن عدی ابن ربیعہ سے روایت کیا کہ ان کے والد سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام جاہلیت میں محمد کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بنو تمیم کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں گیا، ہم پانی کے کنویں پر اترے، ایک راہب نے ہمیں دیکھا، اس نے کہا، سوال جواب ہوئے کہاں سے ہو؟ تو جواب ملا، اس نے کہا عنقریب تم میں ایک نبی مبعوث ہوگا۔ ہم جلدی سے اس کی طرف گئے، اس سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ اس نے کہا محمد۔ جب ہم واپس آئے تو رب تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک بیٹا عطا فرمایا، لہذا اس کا نام محمد رکھا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ وہ افراد جو زمانے جاہلیت میں جن کا نام محمد رکھا گیا ان کی تعداد 20 سے کم تھی، اور ان میں سے کسی نے بھی اپنے لیے نبی ہونے کا دعویٰ نہ کیا، اور نہ ان سے کوئی ایسی علامات بھی ظاہر ہوئی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور سے پہلے محمد نام رکھا تھا، ان کی طویل فہرست سیرت کی کتاب میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سبل الہدا والرشاد، اس میں امام محمد ابن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پورے ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا گیا؟ اس کے متعلق امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، اور اس کے آبا کے ناموں سے آپ نے اعراض کیوں کیا، یعنی وہ نام نہیں رکھے، یہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ آسمان میں رب تعالی اور زمین میں لوگ اس کی تعریف کریں گے، اور وہ خواب جو حضرت عبد المطلب نے دیکھا تھا، جس میں انہیں یہ بات بتائی گئی تھی کہ آپ کے یہاں جو لڑکا پیدا ہو، عبداللہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر جو لڑکا پیدا ہو ان کا نام محمد رکھا جائے، اسی امر کی بنیاد پر آپ نے محمد نام رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے فائدے کیا ہیں؟ امام ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت وہب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی 100 سال تک کی تھی، پھر وہ مر گیا، انتقال ہوا، لوگوں نے اسے گندگی میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اسے گندگی سے اٹھاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، بنو اسرائیل یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 100 سال تک تیری نافرمانی کی ہے، پھر اس پر یہ احسان کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یقیناً وہ ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، مگر اس کی ایک عادت بڑی عجیب تھی کہ یہ جب بھی توریت کھولتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا تھا تو اسے چوم لیتا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر لگاتا تھا۔ تو لہٰذا میرے محبوب کے نام کی اس نے جو تعظیم کی ہے، اس تعظیم کی وجہ سے میں نے اس کی عزت کو بڑھا دیا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اس کا 70 حوروں سے میں نے نکاح کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی کیا برکت ہے اور کتنی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کی یہ برکت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر اپنے نام کے ساتھ میں لکھوایا ہے۔ میں نے شروع ہی میں اس بات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کر دیا تھا کہ رب قدیر نے
اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے سے کہیں پر بھی جدا نہیں فرمایا، سوائے ایک مقام پر جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے بڑی تحقیق اور بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس روایت کو امام ابو یعلا نے، امام طبرانی نے، امام ابن بزار نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، میں جب بھی کسی آسمان پر سے گزرتا تو میں دیکھتا میرا نام وہاں لکھا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جنت کے دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن صامت سے امام عقیلی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا نگینہ آسمان سے آیا تھا، تو انہوں نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، اس پر لکھا ہوا تھا انا اللہ لا الہ الا انا محمد عبدی و رسولی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح ابن عساکر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کندھوں پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کا تذکرہ ہے کہ مختلف اشیاء پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کو ظاہر فرما دیا تھا، تاکہ بندے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کو سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کو سمجھیں۔ مگر آج اتنا سب کچھ پڑھنے کے باوجود بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو ان احادیث کو ضعیف کہہ کر، مجہول کہہ کر یا کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر ان احادیث کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اکابرین نے جب اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے تو یقیناً انہوں نے ایسے ہی نقل نہیں فرما دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ علم عطا فرمایا، اس علم کی بنیاد پر یہ علم انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ ابن ظفر نے لکھا ہے کہ ایک پتھر پر عبرانی خط میں یہ لکھا ہوا پایا، اور اس میں عربی زبان میں بسمک اللہم لکھا تھا، اور پھر یہ بھی لکھا تھا کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ابن مرزوق نے قصید برد شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مرجان نے لکھا ہے کہ ہم بحر ہند میں محو سفر تھے، وہاں سفید رنگت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ محو سفر تھے، تیز آندھی آئی، اس نے ہمیں ایک جزیرے میں پھینک دیا، وہاں ہم نے ایک سرخ پھول دیکھا جس سے عمدہ خوشبو آ رہی تھی، اور وہاں سفید رنگت میں یعنی لال پھول پر سفید رنگ میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ اور بھی اکابرین نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے لکھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ہمارے اکابرین نے ان بچوں کے تعلق سے تذکرہ فرمایا جن بچوں کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک پر رکھا جاتا ہے۔ الحافظ نے لکھا ہے کہ جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو
اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوئے اور میرے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اس کا نام محمد رکھا تو وہ اور اس کا بچہ جنت میں جائیں گے۔ بعض محدثین نے اس کی روایت کو یعنی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعضوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، یعنی اچھی روایت ہے اور یہ قابل عمل ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھ لو تو اسے نہ مارو اور نہ اس کی بے عزتی کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں ان بچوں کے تعلق سے ملتا ہے کہ جن بچوں کا نام محمد رکھا جاتا ہے۔ امام ابو الخیر سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا ارادہ ہو کہ اس کی بیوی کا حمل مذکر ہو یعنی اولاد نرینہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، تو وہ اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے اور یوں کہے کہ اگر یہ حمل مذکر ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے اسے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ رب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او کما قال۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ رب جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے، رب جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کی خواہش ہو کہ اسے بیٹا ہو تو فرمایا گیا کہ وہ دوران حمل یعنی جب اس کی بیوی حاملہ ہو تو وہ ارادہ کرے کہ اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہو تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے اسے امید ہے کہ بیٹا عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریش کے بعض وہ لوگ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو بدل کر محمد کی جگہ مزمم کر دیا تھا۔ تو صحابہ نے حضور کے سامنے اس بات کی شکایت کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرا نام تو محمد ہے، وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ مجھے گالیاں نہیں دیتے، میرا نام تو محمد ہے، وہ کسی مزمم کے بارے میں اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور بھی کئی باتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ ان تمام باتوں کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا گیا، یہ بڑا برکتوں والا نام ہے۔ اس نام کی برکتیں بھی بہت ہیں، یہ نام رکھنے سے بھی برکتیں ہوتی ہیں، یہ نام لینے سے بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی نام کے ذریعے بڑی بڑی آفتیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اسی نام کے وسیلے سے بڑی بڑی تکالیف، بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے اذان کے بعد جب بھی دعا پڑھی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے آتی سیدنا محمد الوسیلہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی حیات مبارکہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب کبھی انہیں کسی اہم امور میں پریشانیاں آتی تھیں، کوئی تکلیف آتی تھی، تو حضور کے نام پاک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ مشقت ہو، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، کچھ بھی ہو، اور اگر کچھ نہ بھی ہو تب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کا ہمیشہ وسیلہ لیتے رہو۔ مصیبتیں ہیں تو دور ہو جائیں گی، آنے والی ہوں گی تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں سے بندوں کو محفوظ فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی گفتگو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں
دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، تیرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اسی نام مبارک کی برکتوں سے ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو، رنج و غم کو، تکلیف کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو، تمام تر ملامتوں کو، رزق کی کمی کو، گھریلو پریشانیوں کو، گھریلو جھگڑوں کو، تجارت کی کمی کو، اور تمام تر مصیبتوں کو مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکتوں سے دور فرما دے، اسی نام پاک کی برکت سے ہماری زندگی کو خیر والی زندگی بنا دے، نیکیوں سے محبت والی زندگی بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت والی زندگی بنا دے، ہر پریشانی کو ہم سے دور فرما مولا، اس نام پاک کو دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اور اسی نام پاک کو آخرت میں ہمارے لیے جنت کے داخلے کا سبب بنا دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔